بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ مختصر نشست احمد جاوید صاحب کے ایک کلپ کے حوالے سے ہے۔ تمہید میں جناب ابو المعانی مرزا عبد القادر بے دل قدس سرہ کا ایک شعر پڑھوں گا۔ فیض معنی در خورے تعلیم ہر بے مغز نیست، نشرا چوں باد نتواں در دلے پیمان ریخت۔ اس نشست کا باعث ہمارے ایک محب سمجھ لیں، انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا کلپ بھیجا جس میں احمد جاوید صاحب جو اپنے آپ کو فلسفی اور شاعر اور مصنف کے طور پر اور پھر ایک ادیب کے طور پر پیش کرتے ہیں، انہوں نے محسن کاکوروی مرحوم کو اردو نعت کا بہت بڑا شاعر قرار دیا اور فنی طور پر شاعر قرار دیا، جبکہ اعلیٰ حضرت کے متعلق کہا کہ ان کے کلام میں شاعری نہیں۔ وہ کلپ میں ابھی ادھر لگا بھی دیتا ہوں جو انہوں نے ہمارے محب نے بھیجا ہے۔ جب وہ کلپ میں نے سماعت کیا تو مجھے بہت عجیب سا لگا۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ مجھے مکمل ویڈیو دیکھنا ہے۔ پھر انہوں نے مکمل ویڈیو کا لنک بھیجا، وہ میں نے ملاحظہ کیا، اگرچہ وہ میرے اس جدول اوقات میں نہیں تھا، لیکن میری دلچسپی بڑھی کہ میں ذرا ان کی گفتگو سن لوں، ہو سکتا ہے مجھے ان کی گفتگو سے کچھ فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو جب وہ مکمل ویڈیو میں نے دیکھا تو اس میں یہ تھا کہ دراصل وہ حضرت محسن کاکوروی کی شاعری کے حوالے سے نشست تھی، لیکن درمیان میں ایک دو سوال ہوئے اور پھر چند اشعار بھی انہوں نے حضرت محسن کاکوروی کے پڑھے، تو اسی میں نشست ختم ہو گئی۔ تو اس نشست کے درمیان میں ان پر ایک دو سوال ہوئے اور ایک صاحب نے سوال کیا، جیسا کہ ابھی آپ کلپ میں ملاحظہ کریں گے۔ اعلیٰ حضرت کی اور محسن کاکوروی کی شاعری میں کیا مماثلت ہے؟ یہ خطرے میں ڈالنے والی بات، لیکن اگر آپ پوچھیں شاعر کون ہے تو اعلیٰ حضرت تو کہیں بھی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت اور محسن کاکوروی میں مماثلت۔ اصل میں آج کل یہ پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، مختلف لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو اگرچہ وہ ایک نشست جو ہے اس کا عنوان ایک ادب کے حوالے سے نشست تھی، اور پھر مجھے بتایا گیا ہے کہ احمد جاوید صاحب اس طرح کی نشستیں رکھتے ہیں اور سوالات بھی ہوتے رہتے ہیں اور وہ گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا یہ سوال بنتا نہیں تھا، لیکن چلو سائل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو جواب میں احمد جاوید صاحب نے جو ان کا امیج مجھے تعارف کروانے والے نے بنایا تھا اور میرے ذہن میں جو ان کا امیج بنا تھا، اس کو بہت ٹھیس پہنچی کہ ایک شخص جس نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہی نہیں اور اس کی مجھے لگتا ہے کہ بالکل واجبی سی معلومات ہیں، اور اس کی بنیاد پر یہ کہنا کہ وہاں جو ہے وہ عشق رسالت ہے اور پھر اس کو فقہ بنا دیا۔ ایک تو مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ شاعری کو فقہ بنا دیا، اس سے ان کی کیا مراد ہے۔ دوسرا، فقہ لفظ فقہ ہے اور اس کو فقہ کا انہوں نے وہ اسلوب، اگر وہ شاعر ہے تو شاعر کا تو پہلا کام ہوتا ہے لفظ کا درست تلفظ بولنا، تو ایک اتنے عامیانہ انداز میں بات کی کہ شاعری جو ہے وہ فن ہے اور ان کے ہاں وہ فن نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا فن کے اور فن شعر کے جو اصول و ضوابط ہیں، اصول و قواعد ہیں،
اور پھر کسی شعر پر نقد کے تنقید کے جو قواعد ہیں وہ سارے آپ نے وضع کیے ہیں، اور چونکہ وہ آپ کے وضع کرتا ہے تو پھر اس پر وہ پورے نہیں اتر رہے اعلیٰ حضرت کی شاعری، تو پھر وہ شاعری ہی نہیں۔ اچھا، پھر ایک حضرت محسن کے حوالے سے عجیب سی بات کی کہ وہ لکھنؤ کی جو روایت ہے تو اس میں وہ پھر نعت کے بڑے شاعر، اس کا مطلب ہے کہ نعت کی شاعری کا جب ذکر ہوگا تو ہم پھر جس علاقے کا کوئی بندہ ہے اس کو سامنے رکھ کے کہیں گے فلاں، مثلا اگر کوئی دکن کا رہنے والا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ دکن کی روایت کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ نعتیہ روایت ہے، چاہے لکھنؤ ہو، دہلی ہو، یا باقی جو گفتگو کرنے والے ہیں آپ ان کو بالکل ہی ان پڑھ اور جاہل سمجھتے ہیں، یا جن کے لیے آپ گفتگو کر رہے ہیں ان کا لیول یہ ہے۔ مجھے ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ انہیں نہ تاریخ نعت کا پتہ، نہ نعت گوؤں کا پتہ۔ یہ ابتدائی گفتگو کرنے کے لیے محمد حسن عسکری کا بھی وہاں ذکر آیا ہے، ایک صاحب نے یہ بات کی ہے، تو ان کی پوری رائے پڑھ لیتے احمد جاوید صاحب۔ میرا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ آپ گفتگو نہ کریں اعلیٰ حضرت کی شاعری پر یا نعتیہ شاعری پر گفتگو نہ کریں، لیکن مجھے بالکل ایسا لگا ان کا انداز جیسے کوئی 3-4 بندے اکٹھے ہو جائیں عربی ذوق رکھنے والے، متنبی کو پڑھنے والے مثال کے طور پر، تو وہ یہ بیٹھ کے یہ طے کریں کہ متنبی کی جو شاعری ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ متنبی سے پہلے کوئی بڑا شاعر نہیں پیدا ہوا، اور یہ پہلا شاعر ہے کہ جس نے واقعی شاعری کی ہے، عربی شاعری کی ہے۔ تو اب یہ کسی ان پڑھ جاہل کے سامنے تو وہ اس طرح کی بات کر لیں گے، وہ جو بھی گروہ ٹولہ بیٹھا ہوگا، لیکن جو عربی شاعر کا جاننے والا ہوگا، جس نے عربی شاعری پڑھ رکھی ہوگی، وہ کہے گا امرؤ القیس کہاں گیا، نابغہ زبیانی کہاں گیا، انترا کہاں گیا، یہ بڑے بڑے جو شاعر زمانے جاہلیت کے موجود ہیں، 7 معلقات، اور پھر ان میں دوسرے اگر قصائد شامل کریں تو یہ 10 قصیدے، یہ تو دور جاہلیت کا اتنا بہت بڑا اثاثہ ہے۔ اور پھر بعد کی شعراء ہیں، متنبی تو بہت بعد میں آتا ہے، اور آپ جو ہے وہ سب باقی شعراء کو نظر انداز کر کے متنبی کی محبت میں اتنے گم ہو گئے کہ آپ نے باقی اتنے بڑے بڑے شعراء کو، امرؤ القیس جنہیں خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشر الشعراء کا، اسے بالکل ہی نظر انداز کر دیا ہے۔ تو ایسا جو عربی دان ہوگا، جو عربی ادب پر، عربی شاعری پر گہری نظر رکھتا ہوگا، وہ تو حیران ہو جائے گا، یہ کیا چکر ہے، یہ عجیب ہی متنبی کی محبت ہے۔ اچھا، پھر یہ کہنا کہ جذبات اور خانقاہی نعتیہ ماحول، یہ کیا بات ہوئی؟ نعت پہ جب آپ بات کر رہے ہیں، ایز اے صنف نعت پہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایت کے اعتبار سے وہ مثنوی بھی ہے، قصیدہ بھی ہے، پھر اردو نعت کا ایک خاص انداز آیا ہے کہ غزل کی اس نے شکل اختیار کی ہے، کیا آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو بالکل ہی ایک یوں کہہ لیں کہ انسان بات کر رہا ہو، اپنی طرف سے وہ بات بنا کے کر رہا ہو، لیکن اس کی بات میں کوئی بات بھی نہ ہو۔ اچھا، پھر یہ جو ایک آپ کا تنقید کا جو انداز ہے کہ اس میں ایسی بات ہو کہ جو پہلے کسی نے نہ کہی ہو، یا ایسی کون سی بات ہے جو پہلے کسی نے نہیں کہی؟ ایسا کون سا مضمون ہے جو اب تک نہیں باندھا گیا؟ اگر یوں کہا جائے، مثال کے طور پر اگر میر کی یا غالب کی مثال دی جائے، تو پھر کیا میر کے بعد اور غالب کے بعد احمد جاوید صاحب ہوں یا کوئی بھی شاعر جو شاعری کر رہا ہے آج کے دور میں، وہ اپنے آپ کو شاعر کہہ سکتا ہے؟ کہ مضامین بھی سب میر نے باندھ دیے، غالب نے باندھ دیے، اسالیب بھی سارے انہوں نے اپنی شاعری میں دکھا دیے، فن کا سارا مظاہرہ بھی انہوں نے کر دیا، تو پھر جو بعد کے آنے والے شعراء ہیں ان کے لیے کیا بچا ہے؟ پھر یہ جو تنقید کا رخ ہے، آپ کیوں
ایک شاعر کو دوسرے شاعر کے راستے پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شعری روایت میں کچھ باتیں تو ہوتی ہیں کہ جن پہ جو اخلاق ہوتے ہیں بعد میں آنے والے ہوتے ہیں وہ اسلاف کی پیروی کرتے ہیں، لیکن خیالات کی پیشکش میں، مضمون کی بندش میں، تراکیب و مرکبات میں کیا کوئی شاعر منفرد نہیں ہو سکتا؟ اچھا، پھر آپ شاعری کو، شعر کو فن کے ساتھ تو جوڑ رہے ہیں لیکن علم سے اس کو دور کر رہے ہیں. کیا جو اچھا شاعر ہوتا ہے وہ عالم نہیں ہوتا؟ اچھا شاعر تو ہوگا ہی وہ جس کا علم وسیع ہوگا، جس کا مشاہدہ وسیع ہوگا، جس کی فکر کا دائرہ وسیع ہوگا. مجھے بہت عجیب سا لگا. اچھا، اس ویڈیو میں ایک میری دلچسپی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ وہ چونکہ نشست محسن کاکوروی کے حوالے سے، نام کے اعتبار سے تو وہ نشست محسن کاکوروی کے اعتبار سے تھی، لیکن اتنا وقت ہی نہیں ملا تو مثنوی چراغ کعبہ کے کچھ ابتدائی اشعار پڑھے جناب احمد جاوید صاحب نے، اور مجھے بہت، میں اندر سے سچی بات ہے رنجیدہ بھی ہوا کہ وہ جو انہوں نے اشعار پڑھے وہ کچھ ٹھیک سے اس کا مفہوم بھی نہیں بیان کر سکے. ایک تو جو مثنوی کا وزن ہے چراغ کعبہ کا، اس وزن کے مطابق ان کی خواندگی نہیں ہے. یہ ایک بڑا عجیب و غریب رواج چل نکلا ہے کہ بیر اور اس کے ارکان کا تقاضا کچھ اور ہے اور پڑھنے والا کچھ اور انداز سے پڑھ رہا ہے. تو اب اس مثنوی کا جو وزن ہے، مفعول و مفاعل فعول، اور کہیں اضافات بھی آئے ہیں، تو ایک تو جو وزن کا تقاضا ہے اس کے مطابق وہ شعر بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ سکے. اصل میں وہ ڈر کے اس میں پڑھ رہے ہیں، مرکبات کو بھی غالباً کوئی تیاری بالکل نہیں تھی اور شاید پہلی دفعہ ہی انہوں نے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید پوری نشست یہ بات کہنے کے لیے تھی کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں شاعری نہیں ہے. یہ انہوں نے بات کی کہ وہ ان کا مصطفیٰ جان رحمت بہت مشہور ہے، اور لیکن ساتھ ہی پھر ایک عجیب اپنا باریک سا وہ ایک واردات ٹائپ انہوں نے جملہ بولا کہ وہ مسلک بنا دیا گیا اور اس طرح کے. تو یہ بات مجھے سمجھ نہ آتی اگر میرے ایک عزیز مجھے ان کا ایک ویڈیو کلپ انہوں نے دکھایا جس میں وہ بنیادی طور پر تو وہ دیوبندی ہیں احمد جاوید صاحب، تو ظاہر ہے پھر تعصب کا اظہار تو ہوتا ہے. حالانکہ ادب میں اور ادب کی مجلس میں خالص نعت پر گفتگو ہو، محسن کاکوروی جیسے اور اعلیٰ حضرت جیسے لوگوں پر آپ بات کریں اور پھر آپ وہ ڈھنگ سے نہ کر سکیں اور اس میں بھی آپ ادب کے بجائے آپ وہ تعصب کو لے آئیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. اچھا، احمد جاوید صاحب کا یہ پرابلم ہے کہ وہ جو کلپ مجھے دکھایا گیا اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے باقی تو وہ خاندان سارا وہ دیوبندی، اور کراچی میں بھی پھر وہ جو رہے تو دیوبندیوں میں رہے، باقی وہ لاہور چلے آئے، یہاں اقبال اکادمی سے وہ منسلک رہے، تو ظاہر ہے اقبال کی شاعری اور غالباً پیام مشرق کی کوئی تسہیل وغیرہ بھی کرتے رہے. تو جب بندہ ایک ہی شاعر پہ لگا رہے تو وہاں لائبریری میں باقی کتابیں بھی بندہ دیکھتا رہتا ہے. تو ایک مطالعہ تو ان کا ہے، لیکن وہ مطالعہ کی بھی 2-3 قسمیں ہوتی ہیں نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کا ہر حوالے سے اور خاص کر نعتی شاعری کے حوالے سے وسیع مطالعہ ہے. اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں. اعلیٰ حضرت کی عربی شاعری ان کے سامنے نہیں، اور مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ ان کو کوئی عربی پر عبور ہے. فارسی کی تو انہیں کافی شد بدھ ہے کیونکہ اقبال پر جو ان کی تسہیل وغیرہ کرتے رہے، تو پھر عمر کا بھی ان کا تقاضا ہے، مجھ سے تو کافی بڑے ہیں، تو عمر کے اعتبار سے بھی بندے کا تجربہ اور الفاظ کے معانی کا وہ ہوتا رہتا ہے. اور میں الحمدللہ عربی فارسی جانتا ہوں تو میں ان سے مشکل الفاظ استعمال کر کے گفتگو کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ اس قسم کا وہ میرا یہ انداز نہیں ہے. اس قسم کے الفاظ بندہ کیوں بولے جو سننے والوں کی سمجھ میں نہ آ رہے ہوں، بلکہ خود بندہ بعد میں سنے تو کہے یہ جو جملہ میں نے بنایا اور اس میں نے مختلف قسم کے الفاظ لانے کی کوشش کی ہے، اس کا مجموعی مفہوم کیا بنا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ رجل لا یدری ولا یدری انہ لا یدری، کہ ایک بندے کو کوئی سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں، یعنی اس کو یہ بھی نہیں سمجھ کہ مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں.
تو اس قسم کا انداز جو ہے نا وہ اختیار کیا گیا، مجھے بہت ہی اس میں عجیب لگا۔ اچھا وہ میرے لیے بہت حیرت بھی تھی، خاص کر جب وہ چراغ کعبہ کے انہوں نے چند ہی اشعار پڑھے اور وہ ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکے، اور پھر بعض اشعار کا مفہوم ٹھیک سے بیان بھی وہ نہیں کر سکے۔ اچھا جہاں تک بات ہوتی ہے ذہن دماغ کی یا شعر فہمی کی، تو یہ خاکسار ابھی انہوں نے اسی نشست میں احمد جاوید صاحب نے کہا کہ بھئی یہ مصرع اور یہ جتنے شعراء ہیں وہ بتائیں، اس کا مفہوم بتائیں۔ تو اس حوالے سے میں ایک دلچسپ یہ بات کہوں گا کہ ہر ایک کا وہ عبور نہیں ہوتا۔ خود اس خاکسار کے عربی فارسی اشعار میں اگر خود احمد جاوید صاحب کی خدمت میں پیش کروں نا، تو بغیر ڈکشنری میں الفاظ کے معانی دیکھے اور بغیر اصطلاحات کو سمجھے فوراً وہ اس خاکسار کے اشعار بھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اعلیٰ حضرت اور محسن کا قوری تو بہت اچھا۔ پھر جب چراغ کعبہ کے اشعار کو وہ ٹھیک طور پر پڑھ بھی نہیں سکے اور مفہوم بھی ٹھیک بیان نہیں کر سکے، اور غالباً انہوں نے شاید کوئی ارادہ، اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کسی اور نشست میں وہ کرے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو مجھے 2018-19 کی وہ بات یاد آ گئی جب قصیدہ ابیات نعت جو ہے محسن کا قوروی کا، اس پر انہی جیسے ایک صاحب نے اپنے آپ کو پروفیسر کہلوانے والے، انہوں نے اعتراضات کیے تھے۔ تو اس وقت میں نے جواب ان کا لکھا تھا کہ بھئی پہلے محسن کا قوروی کو پڑھنا تو سیکھو، سمجھنا تو سیکھو، تمہیں پڑھنا ٹھیک سے نہیں آ رہا، پھر شعر فہمی کی سعادت سے تم معروم ہو اور تم تنقید کر رہے ہو جی یہاں اس لفظ کا کیا فائدہ اور اس شعر کا کوئی مفہوم نہیں۔ وہ تو بالکل ہی عجیب و غریب ہے۔ غالباً وہ جو مضمون ہے سبیر رحمانی نے اپنے نعت رنگ میں غالباً چھاپا تھا، تو وہ دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ جو نقد تھا نا قصیدہ ابیات نعت پر، محسن کے قصیدہ ابیات نعت پر جو ان صاحب کا نقد تھا، ایسے ہی مجھے احمد جاوید صاحب کا یہ دو منظر لگے کہ ایک عادت کے حوالے سے یعنی تعصب کی انتہا ہوتی ہے بھائی۔ تو محسن کا قوروی ایک بہت بڑے شاعر ہیں اور ان کی خوبیاں آپ بیان کریں، لیکن وہ بھی ان کو بھی پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں، تو تب معذرت کے ساتھ کہ آپ ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکیں چراغ کعبہ، مثنوی چراغ کعبہ کے جو پہلے اشعار ہیں، پر مفہوم تو بالکل ہی وہ میں ابھی کچھ وہ مصرے پڑھ دیتا ہوں جو آپ نہیں سمجھ سکے۔ تو انشاءاللہ میں چراغ کعبہ کے حوالے سے بھی الگ نشست رکھوں گا، اور اعلیٰ حضرت کی شاعری پر میں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے، پھر بھی میں بحیثیت شاعر بھی میرا اعلیٰ حضرت بحیثیت شاعر میرا مقالہ ہے، اور مزید میں گفتگو کروں گا۔ یہ جتنے ناقدین ہیں اور جو نعت کی روایت کو جو سمجھتے ہیں، ان کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اردو نعت میں اعلیٰ حضرت امام نعت گویا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو بالکل ازہر من الشمس اور ابین من الامس ہے۔ ناقد کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ، یا ادیب کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ تعصب کا مظاہرہ کرے۔ میں تو آپ کی شاعری کو میں نے نہیں پڑھی، لیکن اگر آپ کوئی اچھا شعر کہیں گے تو میں صرف اس لیے اس کو نظر انداز کر دوں کہ بھئی احمد جاوید صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ دیوبندی ہیں اور دیوبندیوں میں وہ پلے بڑے ہیں اور ان پر اثرات بھی دیوبندیوں کے ہیں، تو وہ ادب کو پیچھے کر دیتے ہیں، دیوبندیت کو اور مسلک کو آگے لے آتے ہیں، تو لہٰذا میں ان کا شعر، اگر آپ کے شعر میں شعریت ہوئی، کوئی اس میں معنی ہوا، شعریت ہوئی، ادبیت ہوئی، اس میں واقعی آپ نے کوئی نئی چیز دکھائی ہوئی۔ اب تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ آپ نے جو شاعری کی ہے، شعر میں اضافہ کیا کیا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا نا، کون سے آپ نے وہاں امیجز بنائے ہیں، یہ سب دیکھنا پڑے گا، اور شعری روایت کو آپ نے اس میں کیا نئی چیز لے کے آئے۔ فن شعر کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہو، جب ایک آپ مسلمہ شاعر جو اہل زبان اور جنہوں نے نعت کا ایک اسلوب دیا، جنہوں نے نعت کہنے کا ڈھنگ سکھایا، بھئی اس حقیقت کو تسلیم کرو۔ اچھا حقیقت کو اگر آپ تسلیم نہیں کریں گے تو کیا وہ حقیقت نہیں رہے گی؟
آپ یقین کریں کہ آپ نے چراغ کعبہ مثنوی چراغ کعبہ کے جو اشعار پڑھے ہیں، آپ سے تو محسن کے ایک شعر پر بات نہیں ہو سکی، اور پھر وہ سمت کاشی سے جلا جانے میں متھرا بادل کی جب درمیان میں بات آئی تو صرف وہ مقدسات اور ہندوؤں کے مقدسات کہہ کر آپ نے اس سوال کا جو جواب ہے وہ بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ تو عمر میں بڑا ہونا یا شعری ذوق ہونا یا فلسفہ کے کچھ باتوں کا سے آگاہ ہونا یا اقبال اکادمی میں کام کرنے کی وجہ سے کچھ اقبال کے اسلوب سے آگاہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ دوسری کئی حقیقتوں کو نظر انداز کر دیں۔ یہ ادب نہیں، یہ تعصب ہے، یہ ادب نہیں، یہ ادبی گفتگو نہیں ہے، یہ تنقیدی گفتگو نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید باتیں کروں گا۔ یہ ہمارے ایک دو صاحب ایسے تھے کہ جو کہتے تھے کہ فوراً اس پہ آ جائے، میں اگرچہ اس پہ وہ راضی نہیں تھا، تو آخر میں وہ اشعار پڑھتا ہوں مثنوی چراغ کعبہ کے، جن میں وہ شروع میں پہلا صفحہ جو ہے نا مثنوی چراغ کعبہ کا، پہلے صفحے میں جو اشعار ہیں وہ پورے نہیں پڑھے احمد جاوید صاحب نے، ان میں سے چند اشعار پڑھے ہیں، اس میں پڑھنے کا انداز بھی درست نہیں تھا، اور پھر جن اشعار پہ انہوں نے گفتگو کرنا چاہیے کر نہیں سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے نام خدا سواد تحریر، واللیل اذا سجا کی تفسیر، دریائے رواں ہے در نظم آج، یہ بحر خفیف بحر مواج، جاتا ہے کلیم آسماں تک، معراج سخن ہے لا مکاں تک، خلوت گہ دل ارم سرشتہ، پرواز طبیعت ایک فرشتہ، ہر گوہر کلثم تکلم، سیارہ آسمان ہفتم، ہر حرف سیاہ زبان سوسن، گنجین راز ہشت گلشن، ہر لمحے فکر طبع والا، ہر لمحے فکر طبع والا، شمع سر طاق عرش اعلیٰ، ہر گل میں ہے رنگ گل ستاں کا، ہر قطرے میں موج زن ہے دریا، ہر لفظ عروس پردہ گوش، ہر معنی جان پے کرے ہوش، مضمون روپ کی دلہن ہے، ایک راستی لاکھ بانک پن ہے، خطرہ نہیں بیر میں سخن کے، کھٹکا نہیں کفل میں دہن کے۔ یہ جو اشعار درمیان انہوں نے نہیں پڑھے۔ بندش کی ادا ہے دستہ گل، طرز نمکی ہے شور بلبل، یہ شعر انہوں نے پڑھا، لیکن اس پر جو انہوں نے گفتگو کی بالکل ہی یوں سمجھ لے کہ تشنہ تھی، جتنی گفتگو کی وہ بالکل تشنہ گفتگو کی۔ نئے رنگ دماغ رنگ تقریر، بیداری قلب خواب تحریر، اس مصرع کو تو سمجھ ہی نہیں سکے، اس پہ لگے رہے کچھ باتیں کرتے رہے، آپ ویڈیوز دیکھی گا نہیں سمجھ سکے۔ تحریر کی وضع میں تأمل، تقریر کے دور میں تسلسل، اس کو بھی نہیں ٹھیک سے سمجھ سکے۔ اس کے بعد انہوں نے اشعار نہیں پڑھے، لیکن اس صفحہ پر چونکہ 3 شعر باقی ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ مضمون کو ازدیاد کا شوق، مصرع کو ہے مستزاد کا شوق، منظور ادائے خوش بیانی، تشریح کتاب آسمانی، سر سبزی طبع نکتہ پرور، کشاف رموز خلد و کوثر۔